Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to our YouTube platform Dr. Ikram Khan. اور ناظرین ہماری پریویس ڈسکشن ماسٹربیشن کے بارے میں تھی ویئر وی ہیو ڈسکسڈ ویری کمپریہینسولی آل دی اسپیکٹس آف ماسٹربیشن. اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی ریکمینڈ کہ وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے. سو ون آف دی میجر ریزنز آف ماسٹربیشن واز لیٹ میرجز. تو آج جو ہماری ڈسکشن ہے اسی ٹاپک کے اراؤنڈ رہے گی، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام خان. وی سے ویلکم ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب، اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے نا، میں یہ چند اسٹیٹس میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں. ایک رپورٹ ہے جو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ نا جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ایسے ایسے جو میرج کی ایج ہے نا اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک رپورٹ ہے، اس کا ایک ایکسٹریکٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ 1950s میں 24 ایئر ایج اینڈ 20 ایئرز ایج فار مین اینڈ وومن یہ تھی. یعنی کہ جو میل تھے وہ 24 سال کی عمر میں شادی کرتے تھے، اور جو فیمیل تھیں وہ 20 سال کی عمر میں شادی کرتی تھی. یعنی کہ ایوریج انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ رکھا ہوا ہے نا، لگایا ہوا ہے. جبکہ یہی جو میرج کی ایج ہے یہ 2018 میں 30 ایئرس فار مین اور 28 ایئرس فار وومن ہو گئی ہے. تو اتنی زیادہ یہ بڑھ گئی ہے. تو اس سے نا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا جا رہا ہے تو یہ شادی کی جو ایج ہے، ایک ایوریج ایج ہے، وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 2014 میں سندھ میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے جس کے اکارڈنگ جو شادی کی جو لیگل ایج ہے وہ 18 ایئرز رکھی ہے فیمیل کے لیے. ادروائز ریسٹ آف دی پاکستان میں 16 ایئرز فیمیل کے لیے اینڈ 18 ایئرز میل کے لیے. تو بٹ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر دیکھیں تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی جو آپ کے 20s ہیں نا اس میں شادی جو میل ہے اس کی نہیں ہوتی، یعنی 20s کے بعد ہوتی ہے، اور جو فیمیل ہے ان کی 20 سے کہیں آخر میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے نا یہ جاننا چاہوں گا کہ جی جو ارلی میرجز ہیں، ارلی میرج سے مراد یہ ہے کہ جی آپ کی 20s میں ہو جانی چاہیے شادی، تو اس کے میڈیکلی کیا بینیفٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جلدی شادی کرنا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا باقاعدہ طور پہ لوگ جلدی شادی کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، دنیا ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ویسے ویسی یہ شادی کا معاملہ یہ لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. میڈیکلی جلدی شادی کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ جن عورتوں کی جلدی شادی ہوتی ہے وہ جلدی کنسیو کر لیتی ہیں، جلدی پریگننسی ہو جاتی ہے. اور کیونکہ جب انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت اس کے بعد تک یعنی جب تک وہ جوان رہتا ہے اس وقت تک اس کے جو ہارمونل بیلنس ہے، یا کہہ لیں کہ اس کے جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ پرائم پوزیشن میں ہوتا ہے. تو وہ جو پھر ایک سیکچول ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کے باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں اس سے وہ فائدہ زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ لیٹ شادی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں جلدی شادی کرتے ہیں وہ جلدی کنسیو کر لیتی ہیں، اور جن کی لیٹ شادی ہوتی ہے تو ان کے پھر بڑے پرابلمس ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. دوسرا جو فائدہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جن عورتوں کی جلدی شادی ہوتی ہے، جو چائلڈ بیئرنگ فیمیلز ہوتی ہیں، ان کا بریسٹ کینسر کے جو چانسز ہے بہت کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اووریز کے مسائل، اسپیشلی اوورین کینسر یا یوٹرس کے جو مسائل ہیں ان میں کم دیکھے گئے ہیں. اور ویری امپورٹنٹ، جب جلدی شادی ہوتی ہے تو انسان جو ہے بہت ساری آبویسلی یہ ایک جسم کی بھوک ہے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے انسان بعض اوقات بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ سیکچوئل انٹرکورس کر لیا تو آپ کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے. اس سے پھر پیلفک انفلیمیٹری ڈیزیزز اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ٹائپ یہ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک کہ آپ کا ایک سیکچوئل کانٹیکٹ ایک شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے، جلدی شادی ہو جاتی ہے، تو آپ
کا جو وہ ایک سیکچول ایپیٹائٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، تو انسان اس قسم کے انفیکشن سے بھی بچ جاتا ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نا ڈسکشن سے مطلب وی کین کنکلوڈ ویری ایزیلی کہ جو لیٹ میرجز ہیں یہ بہت سارے جو کمپلیکیٹڈ ہیلتھ ایشوز ہیں اس کی وجہ بن رہی ہے۔ اینڈ ایک رپورٹ میری نظر سے گزری تھی کہ جس میں نا ایک رپورٹ تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو آپ کی 25 ایئرس ایج ہے، 25 ایئر، وہ ایک بیسٹ ایج ہے، ایک بیسٹ پریگنینسی کے لیے، کنسیو کرنے کے لیے۔ سو ہم آگے بڑھیں گے، اسی سے یہ ہوگا کہ جی لیٹ میرجز سے ہمارے جو معاشرے میں ہیں اور ہمارے معاشرے کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، لیٹ میرجز کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا ایک المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے یا وہ کمائے تو اس کی شادی ہم کریں۔ دیکھیں جی، انسان فطرتاً جب اس کے اوپر آتی ہے تو یہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، یعنی اس کو ایک آبجیکٹ مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جو لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو عورتیں 30-35 پلس ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اس میں نہ کہ ہمارا بچہ جو ہے ہم اس کی شادی تب کروائیں گے وہ پڑھ لکھ لیں یا لڑکی پڑھ لکھ لیں، تو 30-35 پلس میں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جن کے رشتے پھر آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ینگ سی خوبصورت سی لڑکی کروں، تو 30-35 پلس میں کہہ لیں کہ وہ خوبصورتی نہیں رہتی جو کہ 20-25 میں کہہ لیں 30 تک ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو شادی کے لیے بیچاری دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن رشتے آتے ہیں اور ان کی وہ شادیاں نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک ہمارے معاشرہ بھی بے رہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سیکچول ایپیٹائٹ ہے، یہ ایک جسم کی بھوک ہے، اگر آپ اس کو تھرو پراپر چینل نہیں سیٹسفائی کریں گے تو جسم تو آپ سے کروا لیں گے، ایسے ہی جیسے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانے کو کچھ بھی ملے وہ کہتے ہیں یار زہر لا دو، حرام چیز ہو لا دو میں اس کو کھاؤں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں پھر سب سے بڑا نقصان جو ہمارے پاس ہر انسان کے جیب میں موجود ہے، دیٹ از موبائل۔ اس کی وجہ سے آپ کی جو گھر کی چار دیواری ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، میری بات آپ سمجھیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف مختلف ویب سائٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، بچے ہیں وہ سرچ کرتے ہیں، ینگ لوگ ہیں وہ سرچ کرتے ہیں، تو ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے، پھر وہ سیکچولی وہ سٹریس لیتے ہیں، تو آبویسلی پھر کوئی لوگ سیلف ایبیوز کی طرف چلے جاتے ہیں، میسٹربیشن یا سیکس ٹوائز یا سم تھنگ لائک دیٹ، یا ان کو کوئی بھی ایک راستہ ملتا ہے وہ سیکچول سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، تو ہمارا معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فیمیل ہے وہ اگر لیٹ شادی کرتے ہیں یا میل ہے وہ اگر لیٹ شادی کرتا ہے، یہ جی میں نے کمانا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، پھر میں نے شادی کرنی ہے، اس کا ایک آپ کو میں ایک بہت بڑا المیہ بتاؤں۔ عموماً 35 یا 40 میں، ابھی تو چلیں کچھ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، 35-40 سال میں جو لوگ شادی کرتے ہیں ان کو اگر ان کی اولاد ہوتی ہے، جیسے لٹرلی میری جو شادی ہوئی ہے وہ 18 سال میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہاں جلدی شادی کی جاتی ہے۔ اس وقت میں وہ چیز تو سمجھ میں نہیں آتی لیکن آج سمجھ میں آتی ہے۔ میرا جو بیٹا ہے، مجھے 2 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، اینڈ کرنٹلی آئی ایم 33 ایئر اولڈ، اور بیٹا میرا جو ہے وہ ماشاء اللہ سے اس کی جو پیدائش ہے 2010 ہے، تو وہ 13 سال کا ہے۔ تو میں اگر 40-45 میں جاتا ہوں تو میرا بیٹا ایک ینگ ہوگا، ایک نوجوان ہوگا۔ اگر یہی شادی میں 35-40 سال میں کروں گا، پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اگر وہ 20 سال کا ہوتا ہے تو میری عمر کا آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کا بیٹا آپ کا بازو بنے گا، وہ کمائے گا، وہ بھی پڑھ رہا ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، آپ بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مڈل کلاس، اپر یا لوور مڈل کلاس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ مزید ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فطرت نے جو چیزیں، دیکھیں ایک عام سی بات ہے، اگر 35-40 سال میں شادی کرنا ہوتی تو اللہ پاک 14 یا 15 سال میں بچی کو بالغ ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو